اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کر رہے ہیں اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہے ہیں کہ دنیا ٹی وی نے ہمیشہ سنجیدہ دینی پروگرامنگ کی اور جشن رمضان اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی 29 یا 30 رمضان تک، یعنی جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا، آپ کی خدمت میں روزانہ سحر میں بھی اور افطار میں بھی پروگرام پیش کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے بات کی اور صبح میں بھی اور شام میں بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184 اور 185۔ 183 پہ گفتگو کا آغاز ہم نے یہ کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جید علماء نے ہمیں بتایا، ہماری علمی کمی دور کی، رمضان کا تعارف ہم سے کروایا اور ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کیوں ہم پر فرض کیے۔ روزے سابقہ امتوں پر بھی تھے، لیکن سابقہ امتوں پر روزے اور ہم پر روزے دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے، کسی بھی پیغمبر نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آیت مکمل ہوئی، لعلکم تتقون تک ہم نے بات مکمل کی تھی۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں آج سے ایک نیا موضوع، بہت بڑا موضوع، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اس پر بات کریں گے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور خواتین و حضرات، آسمانی کتابیں آتی رہیں، کسی بھی کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں ما سوائے قرآن کریم کے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ خواتین و حضرات، رمضان، قرآن اور صاحب قرآن، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ انشاءاللہ طویل گفتگو ہوگی۔ اس وقت ہم چلتے ہیں قاری قرآن حضرت مولانا محمد اکبر مالکی صاحب کی طرف اور آیات قرآنی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم
الشهر فليصم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی
اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ قاری قرآن حضرت محمد اکبر مالکی صاحب تشریف فرما ہے، اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری خوش بختی کہ اکبر مالکی صاحب پورے 30 دن یا 29 دن جب تک کہ چاند نظر نہیں آ جاتا سحر اور افطار دونوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ خواتین حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، پورا ملک آپ کو جانتا ہے۔ پیام صبح جو پروگرام دنیا ٹی وی کا روزانہ صبح 7 سے 8 پیش ہوتا ہے، جس میں قرآن کریم پر گفتگو ہوتی ہے، مسلسل تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کی علمی کمی کو دور کرتے ہیں حضرت مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ اور خواتین حضرات، ثناءخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان ڈوب کر نعت پڑھتا ہے۔ کئی نعتیں ایسی ہیں کہ جو زبان زد خاص و عام ہیں، پورا ملک اس نوجوان سے واقف، محمد اسد ایوب۔ خواتین و حضرات، میں اس تعارف کے ساتھ اسد ایوب سے درخواست کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے،
ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اور دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جزاک اللہ اسد، خوش رہو۔ خواتین حضرات، اس وقت جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور گفتگو کا آغاز ہوگا۔ موضوع رمضان، قرآن اور صاحب قرآن۔ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، مولانا محمد اسد تھانوی صاحب سے کوئز، ایک سوال جو ہم رکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اس سوال کے جواب دیجیے ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا SMS کے ذریعے۔ افطار میں، آج ہی کے افطار میں قرآن اندازی ہوگی اور ایک تحفہ کسی ایک خوش نصیب کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ سوال نوٹ فرما لیجئے کہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ ہجرت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ تین آپشنز، 45 سال، 50 سال یا 53 سال۔ درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343000980 اور 981۔ ان ٹیلی فون نمبرز کے ذریعے آپ براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں اور مولانا اسد تھانوی صاحب سے براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور نمبر بھی ہے ہمارا، وہ نمبر ہے 3452709، یعنی 3 ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@dunyatv.tv۔ اگر درست آپشن روانہ کرنا چاہیں آپ بذریعہ SMS تو ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین حضرات، آج ہی شام انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن کے دوران قرآن اندازی ہوگی اور درست جواب بھجوانے والوں کے مابین یہ چھوٹا سا مقابلہ ہے۔ وجہ صرف یہ ہے اس کی، اور غایت یہ ہے کہ دینی معلومات کو فروغ حاصل ہو، اور ایک قرآن نکلے گا اور جس شخص، جس محترم یا جس محترمہ کے نام کا وہ قرآن نکلے گا، اس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسد تھانوی صاحب سے۔ تھانوی صاحب، اچھا میری گزارش صرف یہ ہے کہ ٹیلی فون کالز فی الحال روک دی جائیں۔ میں چاہتا ہوں تھانوی صاحب سے گفتگو ہو جائے، اس کے بعد ہم لگاتار کالز لیں گے۔ تھانوی صاحب، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، آج اس سے آغاز کریں گے۔ رمضان، قرآن اور صاحب قرآن، کیونکہ بنیادی موضوع ہمارا یہ ہے، چھوٹا سا سوال میرا یہ ہے کہ ان تینوں کے مابین کیا ربط ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، علماء نے لکھا کہ قرآن پاک میں اپنے مہینے کی نزول کی تاریخ بھی بیان کی، مہینہ بھی بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل فرمایا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی رمضان المبارک کی ایک بابرکت رات میں جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں اس کے اندر نازل کیا گیا۔ آپ نے جو سوال کیا قرآن پاک، صاحب قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا رشتہ، علماء نے لکھا کہ انبیاء ما سبق پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، تقریباً 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے، جن میں 313 رسول کہلاتے ہیں جو صاحب کتاب ہیں، جن کو مستقل اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی اور ان سے پہلے جو نبیوں کو کتابیں عطا فرمائی، اس کے اندر 1-2-3 بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ پہلے نبیوں کو جو کتابیں عطا فرمائیں وہ اللہ جل جلالہ کے فرامین تو تھے، اللہ جل جلالہ کے احکام تو تھے، اللہ جل جلالہ کی کتابیں تو تھیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں تھا۔ الواح کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، قرآن پاک میں اس کی تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور کتاب مقدس میں بھی تذکرہ موجود ہے ان تمام باتوں کا۔ تو علماء نے لکھا کہ پہلا فرق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور انبیاء ما سبق کو جو کتابیں عطا فرمائی گئیں 313 یا 312، ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی شریعتیں تھیں، اللہ کے احکام تھے، الواح کی شکل میں لکھی ہوئی تھی۔ حدیث شریف میں آیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلیق آدم سے پہلے، تخلیق انسانیت سے پہلے 2000 برس پہلے اللہ جل جلالہ نے اپنے شان کے مطابق سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، تو فرشتے سن کر جھوم اٹھے، اور فرشتوں نے کہا کہ وہ امت کتنی اعلیٰ امت ہوگی جس پر اس کلام کو نازل کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، یعنی مطلوب من اللہ ہے، یہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس کو بولا اور اپنی شان کے مطابق اس کو تلاوت کیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محبوب جب یہ کلام نازل ہوں آپ جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرانا اور اس کا جملہ اسمیہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ تلاوت کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اے نبی جب ہم پڑھ کر فارغ ہوں تب آپ اس کو دہرائیں۔ تو بظاہر تو یہاں جبرائیل بیٹھے ہیں سامنے اور جبرائیل امین آیات قرآنی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ فَإِذَا قَرَأَ جِبْرَائِيلُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب جبرائیل پڑھ کر فارغ ہوں تب آپ دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اگر بے ادبی نہ ہو تو میں ایک تمثیل سے عرض کروں کہ ایک کیسٹ ریکارڈر آپ ثانیوں کا لا کر رکھ دیجئے، اور قاری عبدالباسط دنیا اسلام کے نامور قاری، اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کی تلاوت آپ لگا دیں، اور وہ سننے والے کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں کہے گا قاری عبدالباسط تلاوت کر رہے ہیں، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ثانیوں کا ٹیپ ریکارڈر تلاوت کر رہا ہے۔ تو گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، بظاہر تو جبرائیل امین بیٹھے ہیں، لیکن جو ان کی الفاظ کی نشست و برخاست ہے، جو تلاوت ہے، جو قرات ہے، جو الفاظ ان کی زبان سے قرآن پاک کے نکل رہے ہیں، وہ الفاظ کی نشست و برخاست، الفاظ کی تلاوت، الفاظ کی قرات وہی ہے جو اللہ جل جلالہ نے اپنی شان کے مطابق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوسری ایک بات دوسری بات میں یہ چاہ رہا تھا کہ دوسری بات، کیونکہ میں تفصیل سے قرآن کریم موضوع ہے، تفصیل سے کلام آپ فرمائیے، کیونکہ ہمیں اس وقت لینا ہے ایک بریک، اور ہم یہ چاہیں گے کہ مختلف نکات اٹھیں گے۔ اگر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرا زیستن، اقبال فرما رہے ہیں کہ اگر تو مسلمان ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ تو زندہ رہے مسلمان کی حیثیت سے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کریم کو جدا رکھ کر زندہ رہ سکتا ہو۔ خواتین و حضرات، اقبال ہی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حامل قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب۔ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن موضوع ہمارا ہے رمضان، قرآن اور صاحب قرآن، ان تینوں کے مابین کیا ربط ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کس کس شان سے
جلوہ گر ہوئے؟ یہ سوال رکھیں گے ہم، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے محترم شجاع الدین شیخ صاحب۔ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اس وقفے میں ہمیں جوائن کیا محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب نے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا کرم آپ کا، درس قرآن میں آپ مصروف تھے، مجھے معلوم ہے روزانہ درس قرآن ہوتا ہے آپ کا، تاخیر ہوئی، کل بھی تاخیر ہوئی تھی، لیکن ہم سننا چاہتے ہیں آپ کو، اور موضوع بھی قرآن کے حوالے سے ہے، رمضان، قرآن اور صاحب قرآن۔ طاہر صاحب جہاں بات کٹی تھی آپ کی، میں چاہتا ہوں وہیں سے بات شروع کرتے ہیں ہم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک جو نازل فرمایا اور انبیاء ما سبق کو جو کتابیں عطا فرمائیں، ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرامین ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کتاب مقدس میں یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے چچازاد بھائیوں میں یعنی اسماعیل کی اولاد میں اللہ ایک نبی پیدا فرمائے گا، اس کے منہ میں اپنا کلمہ ڈالے گا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں اپنا کلمہ ڈالا گیا، اور یہ قرآن پاک کا نزول۔ دوسری بات یہ کہ حفاظت قرآن پاک، انبیاء ما سبق کو جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں، کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، بلکہ قرآن پاک میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ جو ربانیون اور احبار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب کی حفاظت کریں گے، اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا۔ تورات کے اوپر 600 برس ایسے گزرے کہ لکھنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، پڑھنے والے کی زبان کاٹ دی جاتی تھی، جس عمارت میں پڑھا جائے اس کو بلڈوز کر دیتے تھے۔ بخت نصر نے ان کو جب گلو خلاصی دلائی تو اس کے بعد حضرت، مجھے نبی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، ایک نبی بیٹھے، انہوں نے کہا میں چونکہ نبی ہوں اور حافظ کتاب ہوں، میں تلاوت کرتا جاؤں گا، تم لکھتے جاؤ، تو دوبارہ تورات وجود میں آئی۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ انبیاء ما سبق کو جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں، نبی ان کا حافظ ہوتا تھا، غیر نبی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ وہ حضرت عزیر نہیں، کچھ اور نام تھا جو میرے اس وقت یاد نہیں۔ اچھا، تو اللہ جل جلالہ نے یہ نظام رکھا کہ صرف نبی صاحب کتاب ہوتا تھا، غیر نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی دنیا سے تورات، زبور، انجیل سے رشتہ جوڑنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں، کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن آپ کو حافظ کتاب ان میں کوئی نہیں ملے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں ان کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کو اللہ کی کتاب زبانی یاد ہے، اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، پشتو بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، نائجیرین بولتے ہیں، فرانسیسی بولتے ہیں، مسجد کی چٹائی پہ جناب محمد رسول اللہ کے مسجد پہ بیٹھتا ہے، اور حفاظت قرآن ہو جاتا ہے۔ جی، حفاظت قرآن کا وعدہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور میں ایک بات آپ اجازت دیں تو عرض کر دوں کہ کتاب مقدس میں یہ بات موجود ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کو اس کے امتیوں کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوگا، تو وہ سینے میں جو اللہ کا کلام ہے وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے محفوظ ہیں۔ اور آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ ہے یہ ہے ہی جشن نزول قرآن، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تاج نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، خاتم النبیین کے منصب پہ سرفراز فرمایا اور سردار الانبیاء کے منصب پہ سرفراز فرمایا، اس کے لیے جشن اللہ تعالیٰ نے پورے مہینہ متعین کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک میں جتنا لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قیام اللیل، تراویحیں ہو رہی ہیں، جتنے روزے رکھتے ہیں، اچھا خیر خیرات کرتے ہیں، تسبیح، یعنی جتنی نیکیاں اس مہینے میں کی جاتی ہیں اور جتنا برائیوں سے اجتناب اس مہینے میں کیا جاتا ہے، سال کے 12 مہینوں میں نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ جشن اللہ جل جلالہ کا متعین کرتا ہے، اور یہ جشن نزول قرآن بھی ہے اور جشن رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو آپ نے سبحان اللہ کا اہم نقطہ، حفاظت قرآن وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور آپ اجازت دیں میں ایک بات صرف کرنا چاہ رہا ہوں، صرف ایک بات، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتی یہ بات، اور یہ نقطہ بہت اہم کہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے۔ کسی بھی رسول، کسی بھی نبی، کسی بھی پیغمبر کے امتی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہی کلام پڑھ رہے ہیں جو ان کے نبی نے پڑھا،
سوائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے دنیا کے جتنے بھی اہل علم ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی بھی سے یہ نہ بھی ہو، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ محمد رسول اللہ کے امتی پوری دنیا کے اندر جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جیسا ان کے نبی نے تلاوت کیا تھا ویسے کرتے ہیں، جیسا ان کے نبی نے لکھوایا تھا ویسے ہی لکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 15 یا 20 قرآن پاک لکھ کر اپنے گورنروں کو تمام علاقوں میں بھیجے، ان میں سے وہ 4 اب تو نیٹ کے اوپر آ گئے ہیں۔ وہ نیٹ پہ جو قرآن پاک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط کوفی میں لکھوایا ہوا، تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن پاک سے آپ مقابلہ کر لیں، آپ کو ایک حرف اور ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ کچھ کالرز کو لیتے ہیں، پھر اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے اور رکھیں گے شیخ صاحب کے سامنے کچھ سوالات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ الحمدللہ۔ نعیمہ راؤ بول رہی ہیں؟ جی بھائی صاحب۔ جی کیسی ہیں آپ؟ اچھی ہیں؟ جی اللہ کا کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، علماء کرام سے پہلے تو دعا کی درخواست اور رمضان کی مبارکباد۔ جی مبارک۔ انیک بھائی سوال میرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک اترا جی وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، جی اس کے بعد سے یعنی ہم تک جب یہ پہنچا ہے، جی ہماری زبان عربی نہیں، ہم نے ترجمے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ سب سے پہلا قرآن پاک کا ترجمہ کس نے کیا، اور جو یہ تفاسیر ہم پڑھ رہے ہیں مختلف علماء کی، ان میں مختلف طرح کے مسالک کی یعنی جو فیوریٹزم ہے وہ نظر آتی ہے۔ کیا کوئی ایسی تفسیر ہے جو انتہائی بیلنسڈ ہو اور جس کو پڑھ کے ہمارے ذہن میں کوئی خیال ادھر ادھر کا نہ آئے؟ تو یہ تفسیر کرنے میں اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور کچھ کالز مزید لیتے ہیں، لیکن صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف مسالک کی بات آپ نے کی، تفسیر، فکری نظام وغیرہ وغیرہ، لیکن جو کیا کسی بھی تفسیر میں قرآن کریم کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں کہیں فرق دیکھا آپ نے؟ کہیں فرق نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ بنیاد دین اس پہ توجہ آدمی کی رہے، مسالک یہ آگے کے معاملات ہیں، آگے کے معاملات ان پر گفتگو، اور ظاہر ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء کے مابین ہوتی ہیں، علماء کے مابین جو باتیں ہوتی ہیں وہ عوام میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، تو ہم اپنی توجہ رکھیں۔ اور ہوا سماکم المسلمین، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا، تو ہم مسالک کے چکر میں نہ پڑیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ سر میں دانش بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جناب والا فرمائیے۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارکباد۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ سر کیا سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، جی، لیکن جب رمضان المبارک آتا تو ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور سالہ سال ہم جو ہیں اس سے غافل رہتے ہیں، تو اس پہ علماء کرام کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ کو سوال اگر میں سمجھاؤں تو یہ کہ قرآن کریم تو 11 مہینے اور بھی گھر میں ہوتا ہے ہمارے، صرف ایک ہی مہینے تلاوت قرآن کریم کیوں ہوتی ہے، آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ بالکل میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک، اس پہ بات کرتے ہیں، بہت اہم، اور اگلی کال بھی لے لیتے ہیں اکٹھی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب والا کون صاحب کہاں سے؟ سر وسیم بات کر رہا تھا کراچی سے۔ وسیم صاحب کیا سوال؟ سر سوال یہ ہے کہ میرے یہاں جہاں میں رہتا ہوں یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، ٹھیک، تو وہ لوگ جو اپنا فطرہ نکالتے ہیں وہ 2.5 کلو آٹے کے حساب سے نکالتے ہیں۔ جب تک میری نالج میں ہے کہ جو اچھا کھاتا پیتا ہے وہ اچھی کشمش کے حساب سے اسے نکالنا چاہیے، کشمش کے حساب سے فطرہ نکالے۔ جی، مطلب میرا یہ بتانا اس لیے ضروری کہ آپ یہ پروگرام میں بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ بہت اچھی بات۔ اچھے خاصے مالدار بھی لوگ جو ہے نا وہ 2.5 کلو آٹے کے حساب سے نکال رہے ہیں۔ کہ اگر آپ نے کل ہماری نشریات دیکھی ہوں، کل بھی تو ہم نے اس موضوع پر تفصیلی بات کی ہمارے معزز علماء نے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب آپ ذرا یہ گفتگو فرما دیں اس بات پر۔ کوئی نعیمہ راؤ صاحبہ ہماری بہت اہم کالر ہیں، پیام صبح میں بھی بہت توجہ سے پروگرام دیکھتی ہیں اور سوالات بھی کرتی ہیں، لیکن مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ تفصیلی جواب آپ کو لینا ہے تو شیخ صاحب
کی طرف ابھی رجوع نہ فرمائیں کیونکہ بریک کی طرف جائیں. خواتین و حضرات اب بریک کی طرف جائیں گے. جب واپس آئیں گے یہ سب سوالات رکھیں گے ہم مولانا اسد تھانوی صاحب کی خدمت میں, مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں, اور آپ کی کالز آتی رہیں گی. ہم اپنی علمی کمی دور کرتے رہیں گے. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. اور آج کا موضوع سبحان اللہ کیا موضوع, کیا بڑا موضوع کہ رمضان, قرآن اور صاحب قرآن ان کے مابین کیا باہمی ربط ہے, جاننا چاہیں گے, سیکھنا چاہیں گے. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ ہے آج کی آیت جس پر گفتگو ہو رہی ہے. اور مبارک ہو ہمیں کہ ہمیں ایسے علماء نصیب ہوئے ہیں جن کے سامنے ہم سوالات رکھتے ہیں اور یہ علماء ہمیں لاجواب نہیں کرتے بلکہ مطمئن کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. خواتین و حضرات, سوالات آئے تھے بریک پہ جانے سے قبل بہت سارے, وہ ہم رکھیں گے ایک ایک کر کے شیخ صاحب کے سامنے اور تھانوی صاحب کے سامنے. لیکن اس سے قبل کوئز کا سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک بار پھر, جو سوال ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں. اور روزانہ افطار کے وقت قرآن اندازی ہوگی صحیح جواب دینے والوں کے مابین. اور روز ہم ایک سوال رکھیں گے آپ کی خدمت میں. آج کا سوال یہ ہے کہ ہجرت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 3 آپشنز, 45 سال, 50 سال یا 53 سال. درست آپشن جو بھی آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134300 980 اور 981. ہمارا ایک اور نمبر ہے 3452709. اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے ای میل ایڈریس ہے ہمارا JR. وہ PS پیام صبح کا ذہن میں رہتا ہے لیکن JR جشن رمضان @dunyatv.tv. خواتین حضرات, آپ کے درست آپشن آنے شروع ہو گئے ہیں, جمع ہم کر رہے ہیں. افطار میں انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی. شیخ صاحب سوالات آئے تھے ہمارے پاس. نعیمہ راؤ صاحبہ نے یہ سوال کیا تھا کہ تفاسیر بہت ساری ہیں, دستیاب ہیں, مسالک کا اس میں ایک رنگ نمودار ہو جاتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی خوبصورت بات تو یہ ہے کہ لفظ مسالک استعمال کیا گیا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ فرقے. یہ لفظ مسالک بڑا قیمتی لفظ ہے اور ہمارے فقہا کے ہاں اختلاف رائے کا پایا جانا ایک معروف بات ہے. اور علمی دلائل کی بنیاد پر اختلاف رکھنا یہ کوئی دین کے مزاج کے خلاف بھی نہیں. اور ہمارے پروگرامز میں خاص طور پہ پیام صبح کی میں بات کروں, مختلف مسالک کے علماء کا جمع ہونا اور علمی بنیاد پر ایک سے زائد آراء کا پیش کرنا یہ بھی ایک معروف بات ہے. جہاں تک قرآن حکیم کی تفاسیر کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے قرآن حکیم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی میں ایک طویل خطاب ہے آپ کا فضیلت قرآن پر, وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے. قرآن حکیم کے علم و حکمت کے موتی ہر روز ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے. تو یہ بڑی ایک اعتبار سے محرومی کی بات ہوگی کہ میں اپنے آپ کو قرآن حکیم کے سمجھنے کے اعتبار سے کسی ایک یا 2 مکاتب یا آراء تک محدود کر دوں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بہت بڑا خیر جو فکر کے تنوع کے نتیجے میں سامنے آ سکتا تھا شاید میں اس سے محروم رہ جاؤں. ایک بہت خوبصورت بات آپ نے بھی بیان فرمائی کہ جو قرآن کا بنیادی پیغام ہے وہ ہمارے معروف مکاتب فکر کی تفاسیر میں مل جاتا ہے. اب یہ 2 باتیں ہوئیں, ایک قرآن کا وہ اسلوب کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, یہ اہل کتاب سے مکالمہ ہے اور قرآن کہہ رہے ایسی باتوں کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہو, نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان. جب قرآن بلکہ یہود اور مسلمانوں کے درمیان, اصلاً تو یہ خطاب ہے اہل کتاب کے نصارہ سے جو نجران کا وفد آیا تھا سورہ آل عمران میں جس کا ذکر ہے, لیکن مطلق ہم کہیں گے قرآن کے قل یا اہل الکتاب, تو نصارہ بھی شامل اور یہود بھی شامل.
مگر ہے تو کافر نہ. قرآن مسلمانوں کو کہہ رہے کفار سے مکالمہ کرو تو بنیادی بات سے گفتگو اور ڈائلاگ کو شروع کرو. تو معروف مکاتب فکر کی تفاسیر میں بنیادی امور جو قرآن ایک بندہ مومن ہی نہیں ایک انسان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہے وہ آ جاتے ہیں. اس کو تو لیجئے اولاً، پھر اپنے اپنے مزاج کا آپ کو رنگ ملے گا. کہیں مجاہدانہ تفسیر ملے گی، کبھی سید قطب شہید کی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، کبھی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، کبھی فقہی مزاج کے اوپر مسائل کا مرتب کیا جانا ملے گا. آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہوئی ہے معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. کبھی صوفیانہ رنگ تفاسیر میں ملے گا تفسیر مظہری میں، کبھی اہل کتاب کی کوٹیشنز یا سابقہ کتب کی کوٹیشنز کا بیان ملے گا تفسیر ماجدی میں. اب یہ میں نے 6-7 نام ذکر کیے، یہ 70-80 بھی ہو سکتے اور یقیناً موجود ہیں. تو اگر ہم اس وسعت فکر کے ساتھ پڑھیں کہ ایک ہے قرآن کا بنیادی پیغام اور یہ ایک عوامی پلیٹ فارم ہے جو تمام مسلمانوں کے سامنے آنا چاہیے. پھر اپنے اپنے مزاج کے مطابق مجھے تفصیلی نکات اگر چاہیے ہیں تو میں اپنے آپ کو ایک تفسیر پر محدود نہ کروں. اگر کروں گا تو میں اپنے ساتھ بے انصافی کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا خیر جو تنوع کے نتیجے میں مجھے مل سکتا ہے شاید میں اپنے آپ کو اس سے محروم کر دوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں بھی اس سلسلے میں ایک بات لاسٹ منٹ ہے کہ تفسیر کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت کی بھی. حکمت کیا ہے؟ وہی تفسیر قرآن ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل دونوں میں وہ محدود ہے اور وہ ذخیرہ حدیث میں محدود ہے. اور ذخیرہ حدیث میں جو تفسیر قرآن پاک جناب رسول اللہ نے اپنے قول اپنے عمل سے کی ہے قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے محبوب کتاب بھی ہماری نازل کردہ ہے اور اس کے معانی اور مطالب جو تم نے اپنے قول اور اپنے فعل سے اور اپنے عمل سے کیے وہ بھی ہمارے نازل کردہ ہیں، وہ حدیث کی شکل میں. تو خاتون کو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ تفسیر ابن کثیر پڑھیں اور قرآن پاک کی وہی تفسیر سب سے اعلیٰ کہلائے گی قیامت تک اور 1400 برس سے چل رہی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کے مطابق اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. ہاں اگر کوئی مفسر تفسیر کرتے وقت کوئی ایسی تفسیر کر دیتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے ممکن نہیں اگر تو اس کو دیوار پہ دے مارا جائے گا، اس کو امت مسلمہ قبول نہیں کرے گی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. تو یہ جو ومن خلفی ہے یہ تفسیر ہے کہ تفسیر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. بالکل، یعنی معنی اور مطالب. یہ بہت اہم گفتگو. اور تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ کی جو بات شیخ صاحب نے فرمائی یہ بہت اہم بات کہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ کامن چیزوں پر ہم اشتراک کر لیتے ہیں. تو اگر فکری طور پر ہم کہیں کہیں الگ ہیں بنیاد میں ایک ہیں، بنیاد میں ایک ہیں، بنیاد میں ایک ہیں، ہمارا قبلہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک. اگر ہم شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث اگر بٹے ہوئے ہیں تو یہ صرف مسالک کی بنیاد پر ہیں. بنیاد ہماری ایک ہے، اس پر ہمیں ایک ہونا ہے. خواتین و حضرات واپس آئیں گے، بریک کی طرف جا رہے ہیں. جشن رمضان میں محترم ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات آئے تھے ہمارے پاس. پہلا سوال تھا نعیمہ راؤ صاحبہ کا، پہلے کالر تھی ہماری، جواب اس سوال کا آ گیا. دانش صاحب کا سوال یہ تھا اور بہت بہترین سوال، خوبصورت سوال. دانش صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت اکثر و بیشتر صرف ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان میں ہوتی ہے، پورے سال بھر ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کریم کیوں نہیں ہوتی؟ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو صحیح ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جس طور پر قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول دکھائی دیتا ہے سال بھر وہ دکھائی نہیں دیتا. سوال کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. رمضان میں اگر دکھائی دے رہا ہے تو اس پر شکر کریں، شکر بالکل، اور رمضان کے بعد کی فکر کریں. ابھی رمضان مبارک کا آغاز ہے، رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان ایک مہمان کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن اکثر مہمان آتا ہے کوئی تحفہ لاتا ہے، مہمان چلا جاتا ہے تحفہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے. رمضان آیا ہے،
بہرحال چلا جائے گا، لیکن رمضان کا جو تحفہ قرآن وہ ہمارے پاس رہ جائے گا۔ اور آج ہم نے وہی آیت سنی ہے سورہ البقرہ کی آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، جو آج ہمارا موضوع بھی ہے۔ ایک لفظ میں چاہوں گا کہ تھوڑا غور ہو جائے، تلاوت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کیا تلاوت کے معنی صرف پڑھنے کے ہیں؟ قطعا نہیں، یقیناً جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں اس میں پڑھنے کا مفہوم داخل ہے، مگر حقیقتاً اس سے بڑھ کر مفہوم تلاوت میں پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الشمس سے قرآن فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ تلاوت سے لفظ آیا ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے تلاہا پیچھے پیچھے آئے۔ تو اصل تلاوت کیا ہے کہ ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں، ختم قرآن ہوگا، مٹھائی بھی تقسیم ہوگی، دعائیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ کرے کہ دعا سمجھ کے مانگی جائے، سمجھ کر کی جائے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، ہم دعا کریں گے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، امام آگے اور ہم پیچھے۔ آج جو چیز بہت زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے، کل بھی اس کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ رمضان میں بھی قرآن ہم سے مس ہو رہا ہے، حالانکہ رمضان سجایا گیا قرآن کے لیے۔ رمضان افضل قرآن کی وجہ سے، قدر کی رات افضل قرآن کی وجہ سے، البقرہ کی 185 میں کہا گیا، کل بھی ہم نے بات کی، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ روزوں کی گنتی پوری کرنا کیوں؟ اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی کرنے، بیان کرنے کے لیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر ادا کرنے کے لیے۔ کل مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی خوبصورت بات کی، دن میں سیام اور رات میں قیام بالقرآن۔ ٹھیک ہے، قرآن کے لیے تراویح میں کھڑے ہو گئے، سن بھی لیا الحمدللہ، مگر بہت بڑا سوالیہ نشان، کیا واقعتاً تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا ہمیں سمجھ آ رہا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں صرف توجہ دلانے کے لیے 3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں عربی میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ کیا پڑھا گیا۔ اب ترجمہ سنیں، ہر نفس کو موت آنی ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ عطا ہوگا قیامت کے دن۔ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے فریب کے سوا کچھ نہیں۔ اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور قرآن کہہ رہے ہر کوئی تم میں سے یہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی۔ اب جب میں نے اپنی زبان میں سنا نیک صاحب مجھے سمجھ آئی، اب میرے دل پہ کچھ اثر بھی ہوگا تو میرا عمل آگے بڑھے گا۔ تو جو تلاوت ہو رہی ہے اپریشیٹ کریں، مگر تلاوت کے اصل مفہوم کو سامنے رکھیں۔ ابھی رمضان مبارک کا آغاز ہے، اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر گھر میں رمضان کے بعد بھی رمضان کے اثرات اور قرآن کریم کی تلاوت نظر آنی چاہیے۔ یہ جو گفتگو فرمائی شیخ صاحب نے، میں یہ صرف ایک بات کی عرض کرتا ہوں، پیام صبح میں بھی ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ کم از کم 3 آیات گھر میں ایک یہ لازمی چیز بنا لی جائے کہ میرے گھر میں 3 آیات کم از کم میرے بچے ضرور پڑھیں گے۔ اور جو سمجھنے کی بات کی گئی، کتنی بڑی بات ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو میں سمجھوں، اس کے بعد اندر اتاروں، اس پر عمل کروں۔ قرآن کریم کو سب سے پہلے خود پر نافذ کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا گفتگو آپ فرمائیں۔ جی فرمائیں۔ دیکھیے شجاع الدین شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت اور اس پہ توجہ دلائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 چیزیں بیان کی۔ علماء نے لکھا کہ تلاوت قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کیا، تعلیم قرآن پاک کو الگ بیان کیا، حکمت کو الگ بیان کیا۔ معلوم تلاوت قرآن پاک، معرہ تلاوت قرآن پاک جس کو آپ نہیں سمجھ رہے وہ ایک علیحدہ کام ہے، اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر مثلها ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ایک اشرفی عطا فرمائیں گے، ایک انعام عطا فرمائیں گے جو میدان حشر میں 10 کے برابر ہوگا، یعنی ایسا سکہ ہوگا جو 10 روپے کے بدلے میں وہاں جا کر چلے گا۔ اور فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، 30 نیکی ہم لیں گے۔ علماء نے لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پاک کا اجر بیان کرتے وقت لفظ الرحمن کیوں نہیں کہا، لفظ الحمد کیوں نہیں کہا،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تو الفاظ کا انتخاب بھی اللہ کی منشا سے کرتے ہیں. تو لفظ الف لام میم تو اگر گستاخی نہ ہو تو بے معنی الفاظ ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول اس کے معنی جانتے ہیں. میں اور آپ بڑے سے بڑا شیخ الاسلام بھی نہیں جانتا. تو قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تم ایسے تلاوت کرو گے کہ تم اس کے معنی اور مطالب نہیں سمجھتے، جیسے الف لام میم تمہیں ایک حرف کے 10 نیکیاں دی جائیں گی. اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں 1.25 ارب مسلمان ہیں. کوئی پلمبر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے. زبان سب کی عربی نہیں ہے. سارے لوگ قرآن پاک کے معنی اور مطالب کو نہیں سمجھتے، لیکن الحمدللہ تلاوت قرآن پاک ہر مسلمان کرتا ہے. بالکل تلاوت کریں. میں 1 منٹ اپنی بات ختم کر لوں. جو بغیر پڑھا لکھا آدمی بھی ہے، ٹرک چلاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، دعا پڑھتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، معنی نہیں سمجھتا. جتنے حروف ہیں ہر ایک پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، کم سے کم اس کا ثواب موجود ہے. ایک آدمی بغیر پڑھا لکھا ہے، کھانا کھانے بیٹھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک کی آیت ہے، جتنے حروف ہیں اس میں نیکیاں ملیں گی. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تلاوت قرآن پاک ایک علیحدہ عمل ہے. اچھا، تعلیم قرآن پاک ایک علیحدہ ہے، نمبر 2 عمل اس کے اوپر، نمبر 3 حفاظت، نمبر 4 تجدید و اشاعت اس کی، نمبر 5. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد پھر اور یہ میں آپ کو اس کی دلیل ایک میں قرآن پاک سے ایک منٹ قرآن پاک سے ایک دلیل بھی دے دوں. قرآن میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، حامیم تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را کے کوئی معنی نہیں جانتا، حامیم کو کوئی معنی نہیں جانتا. قرآن کہتا ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ قرآن پاک کی آیات میں سے ایک آیت ہے. یعنی جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، جیسے الرحمن ہے، ویسے ہی صرف الف لام را پڑھتے رہو گے تو ایک ہفتے 10 نیکیاں ملیں گی. اہمیت یعنی وہ بھی قرآن پاک کی اسی طرح آیت ہے جیسے سبحان اللہ. اور قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی لیے الف لام را اور حامیم لے کر آئے. ایک بریک لے رہے ہیں آیات الکتاب المبین، تاکہ بغیر معنی پڑھنے والوں کو بھی وہی اجر ملے گا جو معنی کے ساتھ پڑھنے والوں کو. سبحان اللہ. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. شیخ صاحب، جو گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی تھی قرآن کریم کے حوالے سے، بہت اہم گفتگو. تلاوت تو ہونی ہی چاہیے، لیکن اس کا فہم بھی ہمارے پاس آئے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. اس کے بعد پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر مجھے عمل بھی کرنا ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، اقبال فرما رہے ہیں. اس پر مزید گفتگو، بلکہ جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے کہ قرآن سے قربت کیسے ہوتی ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں روز حشر یہ سننا پڑے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. کچھ کالرز ہیں ان کو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو اگلی کال آئی تھی وسیم صاحب کی فطرے کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے جواب بھی آپ ضرور دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا، کون صاحب، کہاں سے؟ میں اویس بات کر رہا ہوں لاہور سے. اویس صاحب، کیا سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے مجھے ایک جانور نے کاٹ دیا تھا، اس کے سلسلے میں مجھے کچھ انجیکشن لگ رہے تھے. اس کا ایک انجیکشن جو ہے نا، اس کی ڈیٹ رمضان کے اندر آ گئی ہے. اچھا. اب یہ ہے کہ میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہتا، تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر اس انجیکشن سے روزہ بچ جائے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھا، اگر وہ انجیکشن آپ افطار کے بعد لگوا لیں تو کیسا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ ہاسپٹل کی جو ٹائمنگ ہے نا، وہ ہے دن میں ہے. اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں روبا عالم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. جی اب ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیں اور سوال کیجیے. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کسی نامحرم کے دیکھنے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، کسی نامحرم کو دیکھنے سے دیکھنے سے کیونکہ نامحرم عورت کو دیکھ لے، عورت کسی نامحرم کو دیکھ لے، یا عورت دیکھ لے کسی نامحرم کو. اچھا ٹھیک ہے، یہ سوالات ہم رکھتے ہیں علماء کے سامنے. اچھا شیخ صاحب، ایک سوال آیا تھا وسیم صاحب کا فطرے کے حوالے سے، بڑا اچھا سوال تھا کہ ہم 2.5 کلو گندم
یہ ایک فطرانہ ہے، وہ ادا کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم عام زندگی میں جب کھانا وانا کھاتے ہیں اور ہر چیز ہمیں سب سے اچھی درکار ہوتی ہے، تو کشمش بھی 2.5 کلو اس کے برابر رقم دے دینی چاہیے، یا کھجور یا پنیر. اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گو کہ ابھی رمضان مبارک کا آغاز ہے اور صدقہ فطر اس کے اختتام پر عید سے قبل ادا کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے بھائی نے جس درد مندی سے سوال کیا تو وہ بڑا قیمتی ہے کہ ہمارے ارد گرد بڑے صاحب حیثیت و مالدار لوگ رہتے ہیں. اچھا، جہاں تک یہ گندم کے نصاب کے مطابق ادائیگی ہے، ادا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ جس علاقے کی بات کی جا رہی ہے اس علاقے کے بچے آئس کریم کتنے کی کھاتے ہیں؟ ذرا وہ اس پہ غور کر لیجئے. نمبر 1. دوسری بات، صدقہ فطر ہے کیا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 2 اہم مقاصد و فوائد بیان فرمائے. نمبر 1، رمضان کے روزوں کی کوتاہیوں کا ازالہ، اور نمبر 2، غرباء کا عید کی خوشی میں شرکت کا ہو جانا. اتنے 2 بڑے مقاصد اگر ہیں تو بہتر ادا کرنا چاہیے. صرف گندم نہیں، کشمش کا نصاب بھی ہے، کھجور کا نصاب بھی ہے، اور اشیاء کا نصاب بھی ہے. کبھی وہ سینکڑوں اور کبھی وہ ہزاروں کا بن جائے گا. اور ابھی جب ہم اپنے جن علاقوں کی بات ہو رہی ہے، بچوں کی شاپنگ کے لیے جائیں گے تو انیس صاحب 5 ڈیجٹ اور کبھی 6 ڈیجٹ تک معاملہ چلا جاتا ہے. وہاں پہ یہ کہنا کہ 100-125 روپے ہم نے ادا کر دیا، ادا ہو گیا، تو مفتی صاحب تو کہہ دیں گے میں تو طالب علم ہوں، ادا تو ہو گیا، لیکن دل سے پوچھئے کیا ادا ہوا؟ کیا میرے بچے کی جو 250-500 روپے کی آئس کریم آتی ہے عام دن میں، عید کے دن تو شاید میں اس کو 5000 روپے دے رہا ہوں گا، اور میں توقع کر لوں کہ میرے اتنے بڑی بڑی کوتاہیاں معاف بھی ہو جائیں اور غریب کے گھر میں خوشی بھی آ جائے. تو ذرا اپنے اندر بھی حدیث شریف میں نا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، اندر سے جواب آ جائے گا انشاءاللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث میں ہے وہ ہے نصف سا اور پورا سا، یعنی 1.25 کلو گندم یا 3.5 کلو کشمش یا کھجور یا پنیر. عام زندگی میں جب میں گھر بنانے جاتا ہوں تو میں 120 کا نہیں، مجھے 1000 گز کا یا 500 گز کا پلاٹ چاہیے. جب مجھے گاڑی خریدنی ہے میں آلٹو کے بجائے ٹویوٹا کی طرف بھاگتا ہوں. جب مجھے جوتا خریدنا ہے میں 200 کے بجائے 2000 والا لیتا ہوں. جب اللہ کے نام پہ پیسہ نکالنا ہے اور مجھے صدقہ فطر ادا کرنی ہے تو مجھے گندم یاد رہ جاتا ہے کہ تاکہ 80-100 روپے میں میرا کام ہو جائے. تو یہ کیا ہم اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو متمول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آمدنی عطا فرمائی ہے یا اچھی تنخواہ ان کو مل رہی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کشمش سے، کھجور سے یا پنیر سے 3.5 کلو اس کی قیمت کے مطابق وہ نکالیں. اور یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ طلوع صبح صادق عید کا دن اس وقت جو زندہ ہے اس کا فطرہ دیا جائے گا. اگر طلوع صبح صادق عید کے دن سے چند منٹ پہلے ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرہ دیا جائے گا. اگر دادے ابا زندہ تھے اور طلوع صبح صادق کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے ان کا بھی دیا جائے گا. اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤدى قبل الخروج الى المصلى، کہ عیدگاہ پہ نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دو، یعنی رمضان المبارک میں یا اس کے آخری دنوں میں جب مناسب ہو، تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تھانوی صاحب وہ بات کہ جب مال دیں بہترین مال دیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، جس پہ ہم نے بات مال کی محبت کے باوجود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تو تم روپیہ خرچ کرتے ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ تم نے ایک گندم کا دانہ نیچے ڈالا اور اس سے 7 بالی نکلی، ہر ایک میں 100 دانے، یعنی 700 گنا تو اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر کم سے کم بیان کر رہے ہیں. آگے واللہ یضاعف لمن یشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات تو انفاق کی ہوئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن کیا خرچ کرنا ہے؟ جو بہترین ہے وہ خرچ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرانے کپڑے گھر کے نکال کر دے دیے. اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو میں کسی مسکین کو بچا ہوا کھانا رمضان شریف بچا ہوا کھانا نہ دوں کسی مسکین کو، بلکہ وہ کھانا دوں جو میں خود کھاتا ہوں. اور ایک اور بات بھی بڑی خوبصورت فرمائی گئی کہ جیسے ابھی نصاب کا ذکر حضرت نے فرمایا ہے 3.5 کلو کا، تو بھائی اس سے زیادہ دینا منع نہیں ہے. جی یہ تو کم سے کم ہے، یہ تو کم سے کم ہے. اور ایک اور کسی نے خوبصورت کہا کہ گن گن کے مت دو، جس دن اللہ نے تمہیں گن گن کے دینا شروع کر دیا تو مصیبت میں آ جاؤ گے. زیادہ دو تاکہ اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس عطا فرمائے. 700 گنا والی آیت سنائی گئی اور وہ بھی لمٹ نہیں، اللہ اس سے بڑھ کر بھی عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو واپس کر رہا ہے تو کیا وہ گن گن کے واپس کر رہا ہے؟
کیا اس کی جو مقام میں کبریائی ہے کیا اس کو یہ شایع ہے اس کے لیے کہ وہ گن گن کے واپس کرے؟ وہ تو ہمیں بھی دیے چلے جانا چاہیے تاکہ اللہ بھی دیا چلا جائے ہماری. اور یہاں پر مجھے حدیث قدسی یاد آ رہی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو، نوازو. اور اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. سود کا لازمی نتیجہ مفلسی ہے، لیکن صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. اور ہر دن اللہ فرشتے کو نازل کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کو اور عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو روکتا ہے اس کو تو بھی محروم فرما دے. صدقہ مال بڑھاتا ہے اور سود مال گھٹاتا ہے. یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے. اچھا، اویس صاحب کا سوال یہ تھا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے انجیکشن لگانا ہے، لگاتے ہیں، وہ کورس چل رہا ہے، مجبوری ہے، روزے کا وقت، دن میں ہاسپٹل جانا ہے، تو کیا وہ لگا سکتے ہیں انجیکشن؟ اس میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ لگایا جائے. اچھا، اضطراری کیفیت، مجبوری، کوئی رعایت مجبوری میں تو آدمی روزہ بھی کھول سکتا ہے، اضطراری کیفیت میں روزہ بھی کھول سکتا ہے، توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کال لے لیتے ہیں مزید. السلام علیکم. جی جی جی، براہ کرم ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے کیونکہ میں اپنی آواز خود سن رہا ہوں. ارشاد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ سر حیدرآباد سے محمد ندیم بات کر رہا ہوں. ندیم بھائی سے سوال کرنا تھا. سر فرمائیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، بڑی عنایت ہوگی. سر فرمائیے سر. میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی. اچھا، اگلی اور آخری بات یہ تھی، آخری سوال میں چاہتا ہوں وہ رکھنے، بریک کی طرف بھی جانا ہے ہمیں، کہ کیا کسی نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نامحرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر دو باتیں ہیں. مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تلقین ہے، سورہ نور میں آیت نمبر 30. عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تلقین ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے، لیکن اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات درست نہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اور نگاہ کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے، اس پر بھی ہم کسی پروگرام میں بات کریں گے. غض بصر کے تعلق سے قرآن کریم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، قرآن پاک میں اللہ. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات، اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہم واپس آئیں گے بہت چند لمحوں بعد، لیکن ایک گزارش ہے میری اپنے معزز کالر سے. وہ گزارش یہ ہے کہ برائے کرم جب بھی کال کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، کیونکہ آپ کے سوال سے پہلے ہم اپنی آواز خود سن لیتے ہیں. چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں چند لمحوں میں. ویلکم بیک خواتین حضرات. جشن رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے رمضان، قرآن اور صاحب قرآن کے موضوع پر. آج کا موضوع، اور انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر شام کو بھی بات ہوگی. اور قرآن کریم بہت بڑا موضوع. میرا خیال یہ ہے کہ ہم 3-4 دن اس موضوع پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم زکوٰۃ کے موضوع پر بات کریں گے. شیخ صاحب، جو نقطہ آپ نے اٹھایا تھا میں سمجھتا ہوں بہت اہم نقطہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت اور تلاوت کے بعد اس کی تفہیم، ایک فہم دین ہونا چاہیے. اور پھر فہم دین وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے. ذہن انسانی آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا قیامت تک. ایک بہت اہم نقطہ. قرآن کریم کی ایک آیت جو سورہ قمر میں بار بار آئی ہے، دہرائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات فرمائیے کہ ہر طبقے سے اللہ تعالیٰ وہ خاطبت فرما رہا ہے کہ وہ ایک مجھ جیسا معمولی آدمی ہو، آپ جیسا بڑا عالم ہو، وائس چانسلر ہو، پروفیسر ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو، کس طرح قرآن کریم آسان ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القمر میں یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے. جی. آیت نمبر 17 میں، پھر 22 میں، پھر 32 میں، پھر 40 میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یقیناً اس قرآن کو ہم نے یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو آگے بڑھ کر یاد دہانی حاصل کرے؟ ہاں، قرآن حکیم کے بنیادی طور پر فہم کے 2 درجات ہیں. ایک کو تذکر کہا جاتا ہے، ایک کو تدبر کہا جاتا ہے. تذکر نسبتاً آسان
اور اس کا انویٹیشن تمام انسانیت کے لیے ہے، اور قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، ہدی للناس، اور وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورہ حشر میں کہ ہم نے انسانیت کے سامنے اس کو رکھا تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ یہ قرآن کا آسان پہلو ہے میرے جیسے عام آدمی کے لیے بھی، اور یہ قرآن کا وہ پہلو جس کو تدبر کہا جاتا ہے، جس میں فقہی مباحث بھی آئیں گے، قرآن حکیم کی گہرائی اور گہرائی میں اتر کر علم و حکمت کے موتی نکالنا بھی آئے گا، اور ہر دور کے جو جدید مسائل اور نئے مسائل پیش آئیں گے ان کے لیے حل تلاش کرنا جو فہم اور بصیرت رکھنے والے علماء یہ کام کریں گے۔ اگر یہ ہم کلیئر کر لیں تو بہت سارے کنفیوژنز دور ہو جاتے ہیں۔ نہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو چاہے جو کچھ کہنا شروع کر دے، اور نہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس پہ تالے لگا دیے جائے۔ کیا بات، یہ تذکر اور تدبر کا فرق کیا جائے۔ اب آئیے تذکر کے حوالے سے، قرآن کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے، اور قرآن کا بنیادی پیغام اس کے سرفیس پر ہے۔ کائنات، خالق اور بندہ، یہ فلسفے کے گہرے مسائل ہیں، اور قرآن اس کے حوالے سے بہت کلیئرٹی ہمیں عطا کرتا ہے کہ تمہارا خالق، مالک اور رازق کون ہے، یہ دنیا کیوں سجائی گئی ہے، تمہیں کس مقصد کے تحت زمین پر بھیجا گیا ہے، تمہاری اصل منزل کیا ہے۔ یہ بنیادی پیغام ہے قرآن کا، جو ان لوگوں کو بھی سمجھ آتا ہے جو اب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو کل کے غیر مسلم تھے مگر انہوں نے سچی طلب و تڑپ کے ساتھ قرآن کھولا ہے، اور کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور اللہ ان کو ہدایت کی طرف لے آیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ غیر مسلم کو طلب اور تڑپ کے نتیجے میں کفر سے اسلام کی طرف لا سکتا ہے، تو جو بورن مسلم ہے، پیدائشی مسلمان ہے، وہ سچی طلب و تڑپ کے ساتھ کھولے گا تو کیا اللہ اس کو ہدایت نہیں عطا فرمائے گا؟ اور انیس صاحب، ہدایت ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ مل گیا اور ہم نے روزے رکھ لیے، ہدایت تو جنت میں داخلے تک مطلوب ہے، محتاج ہیں ہم اس کے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنت میں داخلے پر جنت والے کہیں گے، سورہ اعراف آیت نمبر 43، کہ کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کی ہدایت عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی۔ بخدا جب میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھوں تو اس منزل کو سامنے رکھوں، میں یہاں سے وہاں تک اللہ کا فقیر، محتاج اور بھکاری ہوں۔ اس طلب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرا رب خالی نہیں لوٹائے گا، وہ مجھے انگلی پکڑ پکڑ کر چلائے گا اور ہدایت پر بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ طلب اور تڑپ ضروری ہے۔ ابو جہل میں نہیں تھی، ابو لہب میں نہیں تھی۔ قرآن کس نے سنایا ان دونوں کو؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ ان کو عربی بھی آتی تھی، میں اور آپ 100 برس لگا کر بھی وہ عربی نہیں سیکھ سکتے جو ابو لہب کو آتی ہوگی، مگر طلب نہیں تھی، تڑپ نہیں تھی، ہدایت نہیں ملی۔ سلمان فارس سے چلے، سبحان اللہ، طلب اور تڑپ سچی تھی، اللہ نے قدموں میں پہنچایا محمد کریم علیہ السلام کے، اور اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تڑپ اور طلب سچی نہیں تھی۔ ابو جہل کا آپ نے ذکر کیا، قرآن کریم کیا فرماتا ہے اس ذیل میں؟ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، کی گفتگو رہے گی جاری، ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات، قرآن اور صاحب قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے، قرآن اور رمضان کے مابین باہمی ربط، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میں سوال رکھوں اس سے قبل کہ مولانا تھانوی صاحب کی خدمت میں کوئز کا سوال جو رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں۔ اور خواتین و حضرات، اس کوئز کے سوال کو پوچھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ دینی معلومات کو فروغ حاصل ہو۔ چھوٹا سا یہ انعامی مقابلہ ہے، آپ صحیح جوابات روانہ فرمائیں گے، افطار ٹرانسمیشن میں قرآن اندازی ہوگی، اور ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جائے گا۔ آج کا سوال کیا ہے میں پیش کر رہا ہوں کہ ہجرت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 3 آپشنز، 45 سال، 50 سال یا 53 سال۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 00922 343 00980 اور 981۔ ہمارا تیسرا نمبر ہے 345 27009، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے jrjashnerramzan@dunyatv.tv۔
خواتین و حضرات، اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ کالز مزید لے لوں تاکہ کچھ کالرز کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شریک کر سکیں اپنے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم انکل، ہیرا بات کر رہی ہوں جہنم سے. جی ہیرا بیٹا، کیا حال ہے؟ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. تمہاری کالز پیام صبح میں آتی رہتی ہیں. جی جی بالکل. کیا سوال آج نیک انکل؟ میرا یہ سوال ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن آج کے دور کے مسلمان جو پڑھ رہے ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے یا ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، یعنی اس کے حقیقی معنی نہیں جانتے. تو آج کے دور کے مسلمان جو ایسے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں واقعی میں قبول ہو جاتی ہیں یا اگر ہوتی نہیں ہے تو اس کا عذاب کیا ہوگا ان پر؟ اچھا عذاب، یہ بیٹا یہ عذاب کا لفظ کیوں زبان پر آیا؟ عذاب کا لفظ نہیں آنا چاہیے، ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے بس استغفار کرنا چاہیے. تمہارا سوال پہنچ گیا اور بہت اچھی بات تم نے کی. ورتل القرآن ترتیلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے اس ذیل میں کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. شیخ صاحب اس بچی کے سوال کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ نوجوان نسل یا بچوں کی طرف سے سوال آ رہا ہے تو یہ بھی اپریشیٹ ہونا چاہیے. نہیں غنیمت نہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے ملک کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اور وہ بھی مل کر قرآن کو اپنا امام بنا سکیں. جہاں تک جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 ہے، ورتل القرآن ترتیلا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور امت کو تلقین ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیجئے ترتیل کے ساتھ. یہ ترتیل کیا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جاتے ہیں یہ ترتیل ہے. قرآن ٹھہر کر پڑھنا، قرآن کا اثر قبول کرنا، قرآن کی تاثیر کو محسوس کرنا اور اس کا اظہار پھر بندے کے وجود سے ہو. کبھی آنکھوں سے ہو آنسو بہ جائیں، کبھی وجود سے ہو کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور کبھی وہ ہو جو اما عائشہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کان خلقہ القرآن. اللہ کے رسول کیا ہے؟ ان کا اخلاق تو قرآن ہے. تو ترتیل کیا ہے؟ ٹھہر کر پڑھنا، اثر لیتے ہوئے پڑھنا، اور قبولیت کی تاثیر بھی ہو اور پھر اس کا اظہار عمل میں بھی دکھائی دے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کان خلقہ القرآن آپ نے فرمایا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ایک ابدی فقرہ کہ آپ کا اخلاقی قرآن. بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو شیخ صاحب اور تھانوی صاحب آپ کی خدمت میں سوال میں یہ رکھوں گا کہ کیا صاحب قرآن کو سمجھے بغیر ہمیں قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ماشاءاللہ تھانوی صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا ماشاءاللہ اس کی طرف. جی تو بلکہ یہ فرائض رسالت یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بلکہ مجھے دعائے ابراہیم یاد آ رہی ہے، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا، وہ تفصیل 4 مرتبہ قرآن میں آتی ہے ہمارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 مرتبہ یہ آیات آ رہی ہیں. خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور یہی سوال رکھیں گے ہم محترم مولانا تھانوی صاحب کی خدمت میں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. کچھ کالرز ہیں ان کو پہلے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ سوال جس کا ذکر میں نے کیا تھا وہی سوال رکھوں گا میں محترم تھانوی صاحب کی خدمت میں کان خلقہ القرآن کے حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب والا کون صاحب کہاں سے؟ میں مدثر بول رہا ہوں جی فیصلہ آباد سے. مدثر صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ فیصلہ آباد سے. سر فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز باقی چیزوں سے منفرد عطا کی، اسی طرح ہمیں ہمارا جو سال ہے وہ بھی قمری سال ہے. جی جی. تو جب یہ
جو باقی ساری دنیا میں کوئی کبھی کہیں وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ چاند کی تاریخ کا، تو یہ صرف یہ پاکستان میں کیوں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ دو عیدیں اور دو دفعہ عید رمضان کی تاریخیں بنائی جاتی ہیں. اور اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے کہ اب ہر انسان کو معلوم ہے کہ چاند کی تاریخ سعودی عرب میں ہے، باقی ملکوں میں ہے. پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش ایسے ممالک ہیں جہاں ایک دن کے بعد چاند نظر آتا ہے. سب کو یہ چیز معلوم ہے. تو کیوں اس پہ علماء، ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنے عالم حضرات بیٹھے ہیں، تو کیوں علماء اس چیز پہ اختلاف کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے سوال میں ایک جملہ بہت ہی اہم ہے کہ صرف پاکستان ہی میں یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون، کہاں سے؟ میں نمرہ بات کر رہی ہوں آپ سے بات سے. جی نمرہ. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ اب مجھے کل پتہ چلا ہے کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا ابھی اذان ہو رہی ہے تو روزہ بند کر دو، تو وہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں آگے سے کہ ابھی دوسری مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہے، ابھی کہیں اور اذان ہو رہی ہوگی، تو وہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد بھی. تو یہ بات مجھے اب کل معلوم ہوئی ہے. تو اگر میں نے اس طرح سے روزہ رکھ لی ہے تو کیا وہ روزہ قضا ہوگا یا قبول ہوگا؟ کیونکہ مجھے پہلے اس کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے معاملات نہ ہوں یا اس حد تک نہ پہنچے آدمی کہ اذانیں ہو رہی ہوں اور وہ سحری کرتا رہے. لیکن ہم رکھتے ہیں دونوں سوالات تھانوی صاحب کی خدمت میں. پہلا سوال تو یہ کہ صرف پاکستان ہی میں یہ چاند کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شرعی طور پر رؤیت ہلال کمیٹی جب بن گئی تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ قضا کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ پورے ملک کے اوپر نافذ العمل ہے. تو پاکستان میں ایوب خان کے زمانے کے بعد سے شرعی طور پر شرعی تقاضوں کے مطابق رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے، جس میں ملک کے تمام علاقوں سے لوگ موجود ہیں اور علاقائی بھی بنی ہوئی ہیں. ان کی شہادتوں کی بنیاد پر چاند ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب چاند دیکھو تو رمضان شروع ہوگا، اگلا چاند دیکھو گے تو عید آ جائے گی. تو لیکن یہ کہ جو یہ ہمیشہ یہاں جو بالائی علاقے ہیں پاکستان کے، ہو سکتا ہے جیوگرافیکل لوکیشنز کے فرق کی وجہ سے شاید ایسا کوئی فرق پڑتا ہو کہ وہاں چاند کسی وقت آتا ہو، یہاں کسی وقت ہوتا ہو. اس کی ہمیں تو تحقیق نہیں ہے. جیسے اس دفعہ جو رمضان المبارک کا چاند ہے، تو جو کیلنڈر پہ سائنٹسٹوں کے اور موسمیات والوں کے مطابق جو کیلنڈر میں تاریخ لکھی ہوئی تھی، اس تاریخ کو رمضان شریف کا چاند نہیں ہوا، ایک دن کے بعد ہوا ہے. تو چاند کو دیکھا جائے گا. لیکن جب ایک مرتبہ رؤیت ہلال کمیٹی فیصلہ کر دے گی تو وہ قضا کی طرح پورے ملک میں نافذ العمل ہے. لیکن میری بہن کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. برطانیہ میں، امریکہ میں اور بہت سارے ممالک میں بھی فرق پڑتا ہے. کہیں ایک دن ہوتی ہے، کہیں دوسرے دن ہوتی ہے. عید میں فرق وہاں بھی پڑتا ہے. لیکن اسلامی ریاست کیا اس میں نہیں ہونا چاہیے؟ 57 اسلامک ریاستیں ہیں اس وقت جو OIC کی ممبرز ہیں. کسی بھی اسلامی ریاست میں اس قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جو پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے. اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے. تو ظاہر غیر مسلم ریاستیں ہیں. اس کا حل ہونا چاہیے. جیسا آپ نے فرمایا کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی حیثیت قضا کی حیثیت سے ہے، یعنی اس کا فیصلہ پورے ملک پر نافذ العمل، اس کا فیصلہ پورے ملک پر نافذ العمل ہونا چاہیے. امت کو کیوں بانٹ دیا جاتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ گفتگو آپ فرمائیں. مناسب بات تو آگئی حضرت تھانوی صاحب کی طرف سے کہ جب ایک مرکزی کمیٹی موجود ہے، اچھا دو باتیں ہیں. ایک ہے کمیٹی کا موجود ہونا اور اس کا ایک ڈیسیژن اناؤنس کرنا، اور ایک ہے اس ڈیسیژن کا انفورس کروانا، امپلیمنٹ کروانا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں صاحب. ایک ہے جیسے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے کہیں انہوں نے ایک فتویٰ دیا، اور ایک ہے فتوے کو امپلیمنٹ کرانا. تو بہرحال ایک حکومت موجود ہے اور میں آپ سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں. اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی حکومت ہے. یقیناً یہ کیونکہ ہم کہہ جاتے ہیں جہاں سود خوری بھی ہو، نہ جانے کیا کچھ ہے. تفصیل میں نہیں جاتے ہم. تو بہرحال مرکزی کمیٹی پورے ملک کے اعتبار سے بنی ہوئی ہے، اور بہرحال وہاں پہ جو حضرات بیٹھے ہیں وہ دیندار لوگ ہیں.
ٹھیک ہے، انہیں کیا پڑھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ان کو پڑھی ہے کہ اگر ان کے سامنے گواہی آ رہی ہوگی تو قبول نہ کریں. اس میں کسی کے کوئی مفادات کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ جو لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر کبھی کہتے ہیں جی ان کا یہ مسئلہ ہوگا، ان کو بھائی کیا مسئلہ ہوگا، اس بندے نے اللہ کو کل جواب نہیں دینا. تو پہلی بات ہے اگر مرکزی کمیٹی بنی ہے، میں سیکنڈ کرتا ہوں تھانوی صاحب کی بات کو کہ اس کا فیصلہ انفورس ہونا چاہیے اور وہ پورے ملک کی سطح پر ہونا چاہیے، بٹ انفورسمنٹ کرانے کی بھی کوشش کی جائے. خالی رائے آ جانا کافی نہیں، امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، نظر آئے کہ یہاں ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے، حکومت نے فیصلہ کیا ہے، کمیٹی بنائی ہے حکومت نے، انفورسمنٹ جو آپ نے فرمایا وہ ہونا چاہیے، یعنی نافذ ہونا چاہیے وہ فیصلہ. لیکن امت کو بانٹ دیا جاتا ہے، ایک صوبہ وہاں پر روزہ ایک روز پہلے کچھ علاقوں میں، لیکن الحمدللہ میجورٹی. کیا مذاق کرنا چاہ رہے ہیں ہم، کیا پیغام انسانیت دینا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہیے اس کو. تھانوی صاحب یہ اس بچی کا سوال یہ آیا تھا کہ اذان ہو رہی ہو مساجد مختلف، تو کیا اذان ایسا آخری اذان تک کیا سحری کرنی چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طلوع صبح صادق کا وقت ہے، مثلا 4:17 ہے یا 4:05 ہے، اس وقت سحری ختم کر دینی چاہیے. اور عموماً بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ افطار سحری کا وقت ختم ہونے کے 2 منٹ یا 4 منٹ یا 5 منٹ کے بعد بھی اذان دیتے ہیں. اچھا، اگر اور جو اذان اگر مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے تو جو پہلی اذان کی آواز کان میں پڑی ہے تو اس سے پہلے سحری ختم کر دینی چاہیے. اس سے پہلے سحری ختم. اور اپنے روزے کی قدر ہمیں خود معلوم ہونی چاہیے کہ میں نے جو روزہ رکھنا ہے، میں نے طلوع صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک نہ ایک لقمہ روٹی کا کھانا ہے نہ ایک گھونٹ پانی کا پینا ہے. کیونکہ میں نے ایسا کیا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو میں سحری کے وقت میں دیر کر کے یا افطار کے وقت میں جلدی کر کے اپنے پورے دن کے روزے کو کیوں خراب کروں؟ اس کی مجھے خود احتیاط کرنی چاہیے. بہت اہم بات. اور تھانوی صاحب ایک اور بات جو آپ نے بہت اہم اٹھائی یہاں پر کہ بعض مساجد میں، پاکستان کی مساجد میں اذان فجر تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے، تو اس کو معیار نہ بنایا جائے، جو وقت ہے اس کے مطابق کیا، جو وقت ہے اس کے مطابق سحری کا اختتام کر لیا جائے. خواتین و حضرات، رمضان، قرآن اور صاحب قرآن، سوال مجھے رکھنا ہے. کچھ سوالات آ گئے تھے، اس وجہ سے سوال وہ رک گیا. کانا خلقہ القرآن جو بات فرمائی شیخ صاحب نے، اسی کو لے کر ہم آگے چلیں گے. اور سوال میرا وہی ہوگا واپس آنے کے بعد بریک سے کہ کیا صاحب قرآن کو سمجھے بغیر قرآن کریم سمجھ میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دیں گے شیخ صاحب. ایک چھوٹا سا بریک. خواتین حضرات، یہ وہ ماہ مبارک جس میں نزول قرآن ہوا، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. قرآن اور صاحب قرآن یہ اس وقت زیر گفتگو ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا شیخ صاحب اس موضوع پہ بات کریں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن، گویا آپ قرآن کریم سے بنے ہوئے، آپ مجسم قرآن. تو کیا قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھے بغیر کیا ہمیں قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا جو ذکر ہوا، تھانوی صاحب نے اشارہ کیا، وہ قرآن میں 4 مرتبہ وہ بات آئی. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی ہے، سورہ آل عمران کی 164 میں، سورہ البقرہ کی 129 میں، سورہ البقرہ کی 151 میں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ترجمہ بھی ہوا. 2 اہم باتیں، تلاوت کا ذکر الگ اور تعلیم کا ذکر الگ. رسول اللہ علیہ السلام کا کام صرف قرآن پڑھ کر سنا کر چلے جانا نہیں تھا، بلکہ قرآن کی وضاحت کرنا اور قرآن کی ایک عملی شکل عطا فرمانا بھی تھا. تلاوت ایک آپ کا فریضہ تھا، تعلیم دوسرا فریضہ تھا. قرآن یہ بھی فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 144 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے آپ پر نازل فرمایا. اللہ چاہتے ہر گھر میں کاپی آ جاتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ پر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت فرمائیں کہ اللہ نے لوگوں کے لیے کیا نازل فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یہ وضاحت بھی ہم ہی عطا کریں گے. یہ سارے دلائل میں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور شے کی ضرورت نہیں.
اس تناظر میں دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ منکرین سنت کا فتنہ وہ پھر جو ہے وہ معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہمارا نوجوان بھی کبھی کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ اللہ کے بندے قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے، یہ سوال ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام وداعت فرمائیں گے. اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیان اس کی وداعت بھی ہم نے عطا فرمائی. سورہ القیامہ آیت نمبر 19 ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. الفاظ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محمد کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے، ہم تک پہنچے. اللہ نے تشریح بھی محمد کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ ہم تک پہنچی. اور ایک اور بات، ہم اللہ کا وہ تعارف مانتے ہیں جو ہمیں زبان رسالت سے ملا ہے، اور اس معنی میں رسول اللہ کی صداقت پر ایمان پہلے لاتے ہیں، تب اللہ پر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اس زبان سے الفاظ قرآنی بھی عطا ہوئے، اس زبان سے قرآن کے معنی بھی عطا ہوئے، اور اس ذات سے قرآن کا عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے آیا. تب قرآن کہتے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمیں کس نے بتائی یہ بات؟ اللہ کا تعارف کس نے کرایا؟ اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ یہ بھی ایک حجیت حدیث. جی زبان رسالت پر اعتبار ہے تو پھر قرآن کی طرف جاؤں گا، تو قرآن کی طرف جاؤں گا میں. لاسٹ منٹ قرآن پاک میں نا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی ایک مسلمان کا دین تو دار نبوت سے شروع ہوتا ہے اور دار ہی نبوت میں ختم ہو جاتا ہے. دار نبوت سے باہر ہمارا کوئی دین نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس پہ ایمان لے آئے. اگر اس سے دگنا دیتے ہم اس پہ ایمان لاتے، اگر اس سے آدھا دیتے ہم اس پہ ایمان لاتے. تو ہماری تو جو اللہ پہ ایمان ہے یا قرآن پاک پہ ایمان ہے یا قرآن پاک کی صداقت پہ ایمان ہے، وہ بذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے اس کی تلاوت سنی اور ہم تک پہنچی اور ہم اس کے اوپر ایمان لائے کہ اللہ کا کلام. سبحان اللہ. اور تھانوی صاحب یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ الحمد سے لے کے والناس تک اور کہ الحمد سے لے کے والناس تک ترتیب کس نے کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ. اور آپ اجازت دیں ایک بات اور کہوں کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ قول رسول کو، فعل رسول کو. یہ بھی تو قول رسول ہے. یہ کوئی علامہ کا فرشتہ میرے باپ کو تھوڑی دے کے گیا ہے، یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، قول رسول ہے. اور ہم نے یہ بتایا، ہمیں انہوں نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے. تو حدیث کہتے قول رسول کو. تو جو منکرین حدیث ہیں وہ قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہو ہی نہیں سکتے. اور ایک سوال، وہ منکر قرآن بھی ہو گئے. جی اور ایک سوال اور اٹھتا ہے بار بار بعض محفلوں میں، اور ابہام پیدا کیا جاتا ہے کہ جس انداز سے نزول قرآن ہوا اسی حساب سے ترتیب کیوں نہیں ہوئی. ایسا سوال بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو آپ ایک پورا پروگرام رکھیں نا جس میں ہم تدوین قرآن پاک کے اوپر بات کریں. اس پر بات کریں گے. تدوین قرآن پاک، حفظ اور اس کی لکھائی دونوں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو قرآن پاک کاتبین وحی کے ذریعے لکھوایا، کئی پروگرام کریں گے اور اس کے تمام شواہد قرآن پاک کے اندر موجود. جی ایک تو یہ خود آیات قرآنی میں موجود، اور یہ کہ پہلی سورت اور 114ویں سورت اس کی ترتیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے مکمل کی. اور رمضان ہی کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ قرآن کریم. جی آخری رمضان المبارک میں 2 مرتبہ ورنہ ہر رمضان المبارک میں 2. جی خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سماعت کرنے کا شرف ملنے والا ہے محمد اسد ایوب سے. نزول قرآن، قرآن، رمضان، صاحب قرآن، یہی موضوع انشاءاللہ آج افطار میں بھی ہوگا. بلکہ میرا خیال یہ کہ ہم کئی دنوں تک اس موضوع پر بات کریں گے. مجھے اجازت اور نعت رسول مقبول ہم سب مل کر سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ زباں پر گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، اور مدینے جو بھی جاتا بھر کے لاتا ہے، مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے، سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے